Assalamu alaikum students. Today is our lecture 8. So before start lecture 8, we will rise lecture 7. Okay. تو یہ پہلے بتائیں کہ پڑھائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یا لارا ٹپا کر رہے ہیں آپ؟ لارا ٹپا جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ جانی بس چل رہا کام چلائے، ایسا نہیں کرنا ہے. پڑھنا ہے تو کوالٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا تو ریلیکس کریں. جب بھی پڑھیں کوالٹی کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، کنسیپٹس کلیئر ہوں. آپ کو میں نے فرسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہونے ضروری ہیں. اس لیول میں بھی آپ کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے تو آگے کب کرو گے پھر؟ اب میں لاسٹ لیکچر میں کچھ سن رہا تھا، کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ آئی تھنک ریسرچ کی طرف نہیں جا رہے. سیلف اسٹڈی کرتے ہوں گے. گروپ ڈسکشن بھی ابھی آپ نے میرے خیال اسٹارٹ نہیں کی، یا گروپس بنے ہوئے؟ گروپس بنائے آپ لوگوں نے؟ کس نے؟ جی لاسٹ ٹائم آپ سے پوچھا تھا، آپ نے گروپس بنا لیے ہیں. گڈ. تو گروپس ضروری ہیں. بے شک گروپس میٹنگ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ڈیلی نہیں ہو سکتی، ویک میں ایک دفعہ ضرور ہو سکتی ہے، ٹوائس بھی ہو سکتی ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ ویک میں ونس اور ٹوائس ضرور ملا کریں. گروپ میں بیٹھیں 1 اور 2 آورس کے لیے، بریک کر کے مل لیں تو وہ امپورٹنٹ ہے. ساتھ ساتھ آپ کی جو میں فیل کر رہا ہوں ابھی تک، ابھی ہم انیشیل سٹیج پر ہیں کورس کے، تو آپ ریسرچ کے اوپر تھوڑا فوکس زیادہ کریں. ریسرچ کا مطلب ہے آپ لائبریری میں جا کے ریٹیل بینکنگ کے اوپر، مرچنٹ بینکنگ کے اوپر بکس نکالیں، جرنلس نکالیں، انٹرنیٹ پہ جائیں اور ڈفرینٹ سائٹس پہ جائیں، یہ انفارمیشن لیں. یہ مطلب ہے ریسرچ کا، اور یہ تو آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف بھی ہونا ضروری ہے. تو اور کلاس پارٹیسپیشن بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیا چیز؟ کلاس پارٹیسپیشن. ایسا نہیں کہ آپ 1-2 بچے یا 3-4 اسٹوڈنٹس میں دیکھتا ہوں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، ہم انکریج کرنا چاہیے، لیکن ساتھ باقی اسٹوڈنٹس آپ کو بھی آتا ہے، آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیں ابھی آپ کلاس میں آنسر نہیں کریں گے، ابھی آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے لرن کریں گے؟ مسٹیکس کریں گے تو لرن کریں گے. اور کل جب آپ انڈسٹری میں کام کر رہے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے میری آپ کو ایڈوائس ہے کہ پلیز تھوڑا سا آپ اس پہ فوکس کریں. کس پہ؟ پارٹیسپیشن پہ. اور کوئی شائع ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں آتا تو کیا ہوا؟ جو آتا ہے وہ شیئر تو کریں نا. کہتے ہیں نا گرتے ہی شاہ سوار ہے میدان جنگ میں. تو آپ گریں گے تو دوڑیں گے. تو گر کے جو دوڑتا ہے وہ بہت آگے تک جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. تو آپ ضرور، آپ سب کا بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا تھا، سب لوگ آپ کے پریویس اسٹڈیز بہت اچھی ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ پارٹیسپیشن از ویری امپورٹنٹ. اوکے. سو لیکچر 7 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی آپ نے لیکچر 7 ریوائز کیا ہوا ہے؟ تو ذرا بتائیں نا کیا پڑھا تھا، کیا ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ آپ بتائیں، آگے بیٹھیں. جی کیا ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ گڈ. سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینکس. تو تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہے کیا پڑھا ہم نے؟ اوکے 1 منٹ. واٹ از دا نیم آف ایپیکس بینکنگ انسٹیٹیوشن ان پاکستان؟ واٹ از دا نیم آف ایپیکس، سب سے اوپر جو ہے بینکنگ انسٹیٹیوشن آف پاکستان، کیا نام ہے؟ ایک منٹ. نو آپ یہ جی یہ ہیئر اسٹائل جو نے بنایا ہوا ہے، گڈ، اچھا ہیئر اسٹائل ہے. آنسر بھی کرو. یہ ریوائز کیا ہوا آپ نے؟ واٹ از دا نیم آف ایپیکس بینکنگ انسٹیٹیوشن پاکستان؟ ویری گڈ. سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کہاں پر ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ویسے؟ کراچی میں؟ ہاں نہیں، ہیڈ آفس کہاں ہے؟ آپ بتائیں، ان سے پیچھے جو ہے. جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے کہاں پر ہے؟ ویری گڈ. سو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیڈ آفس کہاں پہ؟ اسلام آباد میں، کیپٹل میں. اور اس کے آفیسز کہاں پہ؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اگر آپ کوئٹہ سے، کوئٹہ میں بھی اس کا آفس ہوگا، کراچی میں بھی اس کا آفس ہے اسٹیٹ بینک پاکستان کا پروونشل آفس، لاہور میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، ایون
آزاد کشمیر میں, مظفر آباد میں بھی ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو آفیسز ہیں سب پروونسز میں, یہ ڈسٹرکٹ لیول یا ڈویژن لیول پہ نہیں ہوتے, پروونسز لیول پہ ہے, اور ہیڈ آفس جو ہے اس کا وہ پاکستان کیپٹل اسلام آباد میں ہے. گڈ. تو آپ نے صحیح آنسر کیا کہ ایپیکس بینکنگ انسٹیٹیوشن ان پاکستان کیا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور کہاں پر ہے یہ. گڈ گڈ گڈ. سو بھائی یہ ادھر آ لے, جاگ جائیں ذرا. سیکنڈ کوشچن آپ سے پوچھا جائے گا. یس. What is the main functions of SBP? What are the ہونا چاہیے, ٹائپنگ مسٹیک ہے, سوری. What are the main functions of State Bank of Pakistan? What are the main functions of SBP? کون بتائے گا؟ 1 منٹ, not آپ. یہ سیکنڈ رو میں, تھرڈ میں جو بیٹھے ہیں. یس, یہ بلو اینڈ وائٹ شرٹ, آپ. What are the main functions of SBP? کوئی فنکشنز کیا ہیں؟ اوکے فائن, گڈ, اوکے تھینک یو. آپ ہی سے پیچھے جو بیٹھے ہوئے, جی آپ, یہ انہوں نے ایک 1-2 فنکشنز بتائے, آپ بتائیں اس کے علاوہ. اچھا, اوکے, آلرائٹ, اوکے. مین فنکشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان, دیکھیں مین فنکشن یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ریگولیٹری باڈی ہے جو سب کمرشل بینکس کو مانیٹر کرتے ہیں, کمرشل بینک کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں, ان کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کمرشل بینک جتنے بھی ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پرمیشن کے بغیر آپریٹ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی جو اتھارٹی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس وہ ہے پرنٹنگ منی سرکولیشن. جو آپ ہماری جو کرنسی ہے وہ کہاں پہ بنتی ہے, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بنتی ہے, رائٹ. تو یہ مین فنکشنز میں ہے. اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کا بڑا رول ہے کسی بھی کنٹری کی اکانومی کو سپورٹ کرنے میں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ویسے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کیا کہتے ہیں, کون ہوتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو انسٹیٹیوٹ کا جو ہیڈ ہے اس کو کیا کہتے ہیں, جی آپ؟ چانسلر. ہاں, آپ کہیں باہر سے تو نہیں آئے ہوئے ہیں. چانسلر, وائس چانسلر وہ تو یونیورسٹی کا ہوتا ہے. اچھا, اسی رو میں لاسٹ آپ, ہیڈ آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جی لاسٹ میں جو آپ بیٹھے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. واہ بھائی, گڈ. میں خیال آپ نے لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا, کیوں بھی بتایا تھا نا. یس, جو دیکھیں سر ہلا رہے ہیں, آپ بتائیں. گورنر, گڈ. گورنر کہتے ہیں بھائی, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ناٹ چانسلر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ناٹ آپ نے کہا پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان, نو. چانسلر بھی نہیں, پریزیڈنٹ بھی نہیں, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ٹھیک ہے. یہ ہیڈ آف ایس بی پی, اور اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ ڈپٹی گورنرز, اینڈ دین ایگزیکٹو ڈائریکٹرز, اینڈ دین سینئر ڈائریکٹرز, اینڈ اس میں پورا انفراسٹرکچر ہے, آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے. گڈ. کون ویسے اپوائنٹ کون کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ گورنر کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. گڈ, پرائم منسٹر آف پاکستان, ویری گڈ. اوکے, لیکچر 8 ٹوڈے, منی مارکیٹ اینڈ فائنینشیل سروسز. منی مارکیٹ اینڈ فائنینشیل سروسز, کہ منی مارکیٹ کیا ہوتی ہے اور فائنینشیل سروسز کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہے ویسے منی مارکیٹ کیا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو منی مارکیٹ؟ جب ہم بات کرتے ہیں منی مارکیٹ کی تو کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ جی, جب ہم بات کرتے ہیں منی مارکیٹ کی تو کیا آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ شارٹ ٹرم مارکیٹ. گڈ, شارٹ ٹرم مارکیٹ ہے. اور کیپٹل مارکیٹ, بڑی مارکیٹ, فائنینشیل سروسز. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. لیٹس سی. The money market is a key component of the financial system. It is a market for short term. Good. دیکھیں اس میں تھوڑا سا جب آپ سے پوچھتے ہیں کوئی کلاس میں پارٹیسپیٹ کر لیا کریں,
تو اس سے اچھی چیز ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں تھا, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. اٹ از اے مارکیٹ فار شارٹ ٹرم فنڈز ود میچورٹی رینجنگ فرام اوور نائٹ ٹو 1 year and include financial instruments that are deemed to be close substitute of money. یہ منی مارکیٹ کو ہم شارٹ ٹرم مارکیٹ کہتے ہیں, اور اس میں جو فنڈز ہیں اس کی میچورٹی کیا ہوتی ہے, 1 دن سے 1 year کے اندر اندر. اور اس میں جو منی مارکیٹ انسٹرومنٹس ہیں اس کو ہم یہی ڈیم کرتے ہیں کہ وہ کلوز سبسٹیٹیوٹ آف منی ہے, کہ ایک دم منی میں کنورٹ ہو جائیں گے. اس کو منی مارکیٹ کہتے ہیں. منی مارکیٹ, کئی ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں وائی وے منی مارکیٹ, بلینک ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے. تو منی مارکیٹ از اے مارکیٹ فار شارٹ ٹرم فنڈز ود میچورٹی رینجنگ فرام اوور نائٹ ٹو 1 year and include financial instruments which are very close to substitutes of money. اس کو منی مارکیٹ کہتے ہیں. is a key component of the financial system. The money market performs 3 broad functions. 3 بڑے functions ہیں منی مارکیٹ کے, یاد رکھیں. Number 1, providing an equilibrating mechanism for demand and supply for short-term funds. جو شارٹ ٹرم فنڈز ہیں نا, اس کے لیے وہ پرووائڈنگ ایکویلبریم میکنزم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شارٹ ٹرم ہے. تو اس کے مین 3 فنکشنز میں سے ہے کہ شارٹ ٹرم جو چیز ہے وہ سپلائی آف شارٹ ٹرم فنڈز ہے. یہ پرووائڈنگ ہے سپلائی آن ڈیمانڈ, سپلائی آف شارٹ ٹرم فنڈز. سیکنڈ ہے enabling borrowers and lenders of short-term funds to fulfill their borrowing and investment requirements at an efficient market clearing price. So جو borrowers and lenders ہیں for short-term funds to fulfill their borrowing and investment requirements in an efficient market clearing price. کیونکہ منی مارکیٹ کی مارکیٹ یوزلی بڑی ایفیشینٹ ہوتی ہے, تو جو شارٹ ٹرم borrowers ہیں یا lenders ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. یہ اس کا سیکنڈ فنکشن میں آتا ہے. اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ فنکشن از پرووائڈنگ این ایونیو فار دا سینٹرل بینک انٹرونشن ان انفلوئنسنگ بوتھ کوانٹم اینڈ کاسٹ liquidity in the financial system, thereby transmitting monetary policy impulses to the real economy. So جو سینٹرل بینک ہے وہ مانیٹری پالیسی کو بھی ویری کلوزلی واچ کرتا ہے. تو منی مارکیٹ میں تیزی اور کمی یہ سینٹرل بینک کو بھی ڈائریکشن دے رہی ہوتے ہیں کہ کس طرف اکانومی جا رہی ہے. اب دیکھیں لوگ فار ایگزامپل شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس ہی نہیں کر رہے, لوگ شارٹ ٹرم ڈپازٹس ہی نہیں لے رہے. تو منی مارکیٹ جو شارٹ ٹرم ہے نا, تو منی مارکیٹ میں فلکچویشن آئے گی. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی providing an avenue for the central bank interventions in influencing both quantum and cost liquidity in the financial system. تو اسٹیٹ بینک کو بھی ڈائریکشن مل رہی ہوتی ہے جب منی مارکیٹ میں تیزی یا کمی آتی ہے. منی مارکیٹ میں جب فاسٹ ہوتی ہے منی مارکیٹ میں جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکوڈیٹی پوزیشن, جو کاسٹ لیکوڈیٹی ان دی فائنینشیل سسٹم, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. تو منی مارکیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ منی مارکیٹ کو, کیونکہ مانیٹری پالیسی بناتا ہے اسٹیٹ بینک کی مین فنکشنز میں سے اسٹیٹ بینک کا فنکشن ہے مانیٹری پالیسی بنانا. تو جو منی مارکیٹ ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے اوپر, ٹھیک ہے. اسٹیٹ بینک کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ اس طرح اس کو چلاتے ہیں جو منی مارکیٹ کی ٹرینڈز کو دیکھ کے. اسٹیٹ بینک اپنی مانیٹری پالیسی کو کیا کہتے ہیں مرتب کرتا ہے, بناتا ہے, اس کو لائن اپ کرتا ہے. The objective of monetary management by the central bank is to align money market rates with the key policy rate. جو ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ منی مارکیٹ مانیٹری مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک قسم کی الائنمنٹ رکھتا ہے جب وہ منی مارکیٹ کی سچویشن دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بڑا کلوزلی منی مارکیٹ کو واچ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی مانیٹری پالیسی اسی سے لائن اپ کرنی ہوتی ہے. There are 3 conditions required to fulfill for developing as well as functioning money market. 3 conditions ہیں
required to fulfill for developing as well as functioning money market. کون سی conditions ہیں جن میں money market جو ہے وہ for developing as well as functioning money market. کیا condition ہے جی؟ They are bank and other financial institutions must be commercially motivated to respond to incentives, actively manage risk and maximize profit. Banks and other financial institutions must be commercially motivated to respond to incentives, actively manage risk and maximize profit. دیکھیں منی مارکیٹ جو ہے اس کے جو بینکس ہیں اور ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ منی مارکیٹ کے انسٹرومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں، شارٹ ٹرم لونز ہیں نا، شارٹ ٹرم ہے، اس میں وہ جو بینکس ایکٹیولی مینیج رسک اینڈ میکسیمائز پروفٹ. اگر تو اس پہ صحیح کام کر رہے ہیں تو یہ اس کنڈیشن کی میں سے ایک ون کنڈیشنز ہے جو ڈیولپنگ اور فنکشننگ آف منی مارکیٹ ہے. منی مارکیٹ زیادہ ڈیولپ ہوگی اگر بینک صحیح رسک مینیج کر رہے ہیں اور میکسیمائز پروفٹ کر رہے ہیں. اگر رسک دیکھیں اب آپ شارٹ ٹرم ڈپازٹ دیتے جا رہے ہیں، لینڈنگ کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو لاس ہو رہا ہے، لوگ واپس نہیں کر رہے، یا آپ آفر کر رہے ہیں، لوگ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو اگر تو رسک فیکٹر صحیح مینیمائز ہو رہا ہے، مینیج ہو رہا ہے، ایکٹیولی مینیج رسک اینڈ میکسیمائز پروفٹ، تو یہ بینکس کون کرے گا؟ بینکس اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کریں گے. جب یہ کر رہے ہوں گے تو فرسٹ کنڈیشن ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو یس جو منی مارکیٹ ہے وہ ڈیولپنگ اور ویل فنکشن ہوگی. سیکنڈ ہے دا سینٹرل بینک مسٹ شفٹ فرام ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ میتھڈ آف امپلیمنٹنگ مانیٹری پالیسی. ٹھیک ہے نا، جو سینٹرل بینک ہے وہ جو مانیٹری پالیسی اپنے ڈائریکٹ امپلیمنٹ کر رہا ہے وہاں سے شفٹ کرے گا انڈائریکٹ میتھڈ سے. ٹھیک ہے نا. دا گورنمنٹ مسٹ ہیو اے گڈ mechanism of cash management, thereby giving the central banks greater freedom in setting their operating procedures. So گورنمنٹ کو بھی ایک رول پلے کرنا ہے اور وہ اس کو سینٹرل بینک کو ایک اٹانومی دینی ہے، ایک فریڈم دینی ہے. کس میں؟ مسٹ ہیو اے گڈ میکینزم آف کیش مینجمنٹ. کیش مینجمنٹ میں گورنمنٹ کا ایک اچھا میکینزم ہونا چاہیے کیش مینجمنٹ میں. اور کیونکہ آپ کے ٹیکسز کہاں جاتے ہیں؟ گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں. اب گورنمنٹ کیش لے رہی ہے، اس کی کیش مینجمنٹ کا میکینزم پور ہے، وہاں سے پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو یہ کنڈیشن منی مارکیٹ جو ہے وہ ویل فنکشننگ نہیں ہوگی. کب؟ جب گورنمنٹ کیش مینجمنٹ کے فنکشنز کو صحیح طرح مینیج نہیں کر رہی ہوگی. دا گورنمنٹ مسٹ ہیو اے گڈ میکینزم آف کیش مینجمنٹ thereby giving the central bank greater freedom in setting their operating procedures. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اوپن ہینڈ دینا، ایک لبرٹی دینا، فریڈم دینا، کس میں؟ کہ وہ اپنے آپریٹنگ پروسیجر کے فریڈم ان سیٹنگ دی آپریٹنگ پروسیجرز. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں، یہ 3 کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، جس میں گورنمنٹ کا بھی رول ہے، کیش مینجمنٹ گورنمنٹ کا ہے، سینٹرل بینک کی جو پالیسی ہے، کون سی مانیٹری پالیسی، وہ شفٹ کرے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ، اور جو بینک آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ ایکٹیولی رسک مینیج کریں اور میکسیمائز پروفٹ کریں. جب یہ 3 کنڈیشنز اگر میٹ ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ منی مارکیٹ از ڈیولپنگ اینڈ ویل فنکشننگ. واٹ ڈز مین؟ دس مین کہ منی مارکیٹ از ڈیولپنگ اینڈ ویل فنکشننگ. یہ 3 کنڈیشنز امپورٹنٹ ہیں. اور structure of money market. The structure of money market determines the type of instruments that are feasible for the conduct of monetary management. The structure of money market determines the type of instrument that are feasible for the conduct of monetary management. اب کیا structure ہوتا ہے money market کا؟ In most other countries, commercial banks, central bank, regional banks, specialized bank, investment bank, and finance companies, merchant banking, corporation, investment trust companies, insurance companies, securities, financial corporation, credit insurance funds, and business enterprises are the major participants in the money market. یہ جتنے میں نے آپ کو نام لیے ہیں، یہ منی مارکیٹ کیا ہے؟ شارٹ ٹرم ہے نا. اب ضروری نہیں سارے جتنے بھی ہم نام لے رہے ہیں شارٹ ٹرم ہے، یہ لانگ ٹرم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب جو ہے یہ پارٹیسپینٹ ہے، میجر پارٹیسپینٹ ہے ان دا منی مارکیٹ. اب دیکھیں آپ دیکھیں موسٹ ادر کنٹریز
کمرشل بینکس پاکستان میں کمرشل بینکس ہیں نا سارے, یہ منی مارکیٹ کر رہے ہیں نا, آپ سے ڈپازٹ لیتے ہیں, آپ وڈرا کرا رہے ہوتے ہیں 1 ڈے سے 1 ایئر تک, تو شارٹ ٹرم میں سینٹرل بینک, ریجنل بینکس, اسپیشلائزڈ بینک کون سے ہیں؟ جس طرح آپ کو میں نے ایگزامپل دی تھی اسپیشلائزڈ بینک کی, آپ کا جو زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان ہے جو اسپیشلائزڈ لونز دے رہا ہے کس میں؟ زرعی قرضوں میں, یہ اسپیشلائزڈ بینک ہے. اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن اسپیشلائزڈ بینک ہے. کوآپریٹو بینک اسپیشلائزڈ بینک ہے. انڈسٹری ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان اسپیشلائزڈ بینک ہے. انویسٹمنٹ اینڈ فائنانس کمپنیز, مرچنٹ بینکنگ کارپوریشن, انویسٹمنٹ ٹرسٹ. سو یہ سب جو ہیں میجر پارٹیسپینٹ ہیں ان دی منی مارکیٹ. انسٹرومنٹ آف منی مارکیٹ, اب یہ پہلے ہم نے پڑھا اسٹرکچر ہے منی مارکیٹ کا. دا اسٹرکچر آف منی مارکیٹ ڈیٹرمنز دی ٹائپ آف انسٹرومنٹس دیٹ آر فیزیبل فار دی کنڈکٹ آف مانیٹری مینجمنٹ. اب انسٹرومنٹ کیا ہوں گے؟ انسٹرومنٹ آف منی مارکیٹ. دا منی مارکیٹ از این integral part of the economy and it plays a vital role in the development of the economy. اب دیکھیں اگر شارٹ ٹرم منی مارکیٹ کی سرکولیشن کم ہو, منی مارکیٹ میں سرکولیشن کم ہو, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ کم آ رہا ہے. جب جنرل پبلک کے پاس پیسہ کم آئے گا, ان کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی, مارکیٹ میں ڈیمانڈز کم ہوگی پروڈکشن سروسز کی. جب پروڈکشن سروسز کی ڈیمانڈ کم ہوگی, سیل کم ہوگی. سیل کم ہوئی ہے اوور آل اکانومی, جب سیل ہی کم ہو رہی ہے کیا پروڈکشن زیادہ ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اگر آپ دیکھیں نا ایک چیز کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپیکٹ کہاں پہ جاتا ہے. اگر منی مارکیٹ ویل فنکشننگ نہیں ہے کنٹری میں, تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ شارٹ ٹرم لوننگ نہیں ہو رہی, شارٹ ٹرم ڈپازٹس نہیں ہو رہے. جب شارٹ ٹرم ڈپازٹ, شارٹ ٹرم لوننگ نہیں ہوگی, اس کا مطلب ہے پرچیزنگ پاور لوگوں کی نہیں ہے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. جب پرچیزنگ پاور نہیں ہے تو وہ بائی کیا کریں گے؟ جب بائی نہیں کریں تو سیل نہیں ہو رہی, ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو سیل کہاں سے؟ اور جب سیل نہیں ہے تو اوور آل پروڈکشن کم ہو جائے گی. آپ کی فیکٹری ہے, آپ نے چیزیں بھیجی ہیں سیل ہونے کے لیے, اب آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہے کہ اور پروڈکشن اور آرڈر نہیں آ رہے. کیوں؟ چیزیں پڑی ہیں, سیل نہیں ہو رہی. جب اور آرڈر نہیں آ رہی تو آپ پروڈکشن نہیں کریں گے, تو یہ اوور آل امپیکٹ پڑتا ہے منی مارکیٹ کا. دس از انڈورسڈ, دا منی مارکیٹ از این انٹیگرل پارٹ آف دی economy and it plays a vital role in the development of the economy. This is endorsed by the fact that in the less developed countries the money market too is underdeveloped. Money market too is developed. اب لیس ڈیولپنگ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے؟ منی مارکیٹ بھی انڈر ڈیولپڈ ہے, اور اسی لیے اکانومی, ان کی اکانومی بس مشکلوں سے سروائیو کر رہی ہے یا بلو ایوریج ہے. سو جو ڈیولپ ان دا لیس ڈیولپ کنٹریز ہیں, اب پاکستان جو ہے الحمدللہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں چلا گیا, لیس ڈیولپ کنٹریز نہیں ہیں. اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ منی مارکیٹ سچویشن دیکھیں, لیس ڈیولپنگ میں دیکھیں, ڈیولپنگ میں دیکھیں اور لیس ڈیولپنگ میں دیکھیں, اور لیسٹ ڈیولپنگ بھی ایک اسٹیج ہے. کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن میں بالکل پیتھیٹک, ویری پیتھیٹک سچویشن ہے, رائٹ. سو consequently in the absence of well developed money market, these countries experience greater difficulty in pooling funds large enough to finance private enterprises. Consequently, in the absence of well developed money market, these countries experience greater difficulty in pooling funds large enough to finance private enterprise. آپ دیکھیں نا کہ جن کنٹریز میں ویل ڈیولپ منی مارکیٹ نہیں ہے وہاں پہ ڈیفیکلٹ ہے نا کیا کرنا, فائنانس پرائیویٹ انٹرپرائزز. پرائیویٹ انٹرپرائزز کون سی ہے؟ منی مارکیٹ ہے کیا؟ شارٹ ٹرم مارکیٹ ہے. پرائیویٹ انٹرپرائزز جو اسمال کمپنیز ہیں, سول ٹریڈرز ہیں, سول پروپرائٹرشپس ہیں, اسمال پارٹنرشپ فرمز ہیں, یہ منی مارکیٹ سے چل رہے ہیں, منی مارکیٹ سے لینڈنگ کر رہے ہیں. اب منی مارکیٹ میں اگر ڈیولپ نہیں ہے, ناٹ ایبسنس آف ویل ڈیولپ منی مارکیٹ, تو آپ وہ کہاں سے بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن لون دیں گے؟ نہیں دیں گے, رائٹ. سو اگر منی مارکیٹ آپ کی اسٹرانگ ہے, منی مارکیٹ ویل ڈیولپڈ ہے, اس کا مطلب ہے جو اسمال انڈسٹریز ہیں, پرٹیکولرلی اسمال انڈسٹریز,
وہ ویل فائنینسڈ ہے, اس کو جو بینک سے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ فائنینس کر سکتے ہیں, فائنینس کر رہے ہیں. سو منی مارکیٹ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے پرائیویٹ انٹرپرائز پہ. اسمال اور میڈیم سائز پرائیویٹ انٹرپرائز ڈائریکٹلی امپیکٹ بائی منی مارکیٹ. سو منی مارکیٹ کی امپورٹنس دیکھ لیں کہ منی مارکیٹ کا ایکٹیو ہونا, منی مارکیٹ کا ویل ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے پرائیویٹ انٹرپرائز کے لیے. Therefore, the State Bank of Pakistan took initiative and introduced financial sector reforms to make the money market broad-based and integrated. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان پالیسیز بناتا ہے نا, سب بینکس کے لیے بنا رہا ہے, کمرشل بینکس کے لیے بھی, مرچنٹ بینکس کے لیے بھی. جب منی مارکیٹ کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے آپ کی جو اسمال انڈسٹری ہے, میڈیم سائز انڈسٹری, یہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتی ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی انیشیٹو لیا and introduced financial sector reforms to make the money market broad-based and integrated. Some of the major instruments of Pakistan money markets are the following. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس میں میک شور کر لیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بہت زیادہ رول ہے منی مارکیٹ کو انیشیٹ کرنے کا, اس میں نئی چیزیں انٹروڈیوس کرنے کا. اور امپورٹنٹ انسٹرومنٹس آف پاکستان منی مارکیٹ کون سے؟ امپورٹنٹ انسٹرومنٹس آف پاکستان منی مارکیٹ آر دی فالوئنگ. کون سے؟ کال اور نوٹس منی مارکیٹ, انٹر بینک ٹرانسفر منی, ٹریجری بلز, سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس, کمرشل پیپرز. اب یہ ایگزامپل ہے, اور بھی انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں. اب آپ سے ایک کوشچن پوچھا جا سکتا ہے واٹ آر دا انسٹرومنٹس آف منی مارکیٹ, اور یہ کوشچن ہم جب ایم بی اے میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں وہ بلینک ہوتے ہیں. جب ایم بی اے میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں پلیز ٹیل اس دا, وائی وے میں پوچھتے ہیں, آپ کل جاب میں جائیں گے انڈسٹری میں, آپ سے انٹرویو پوچھیں ٹیل اس دا انسٹرومنٹ آف کیپٹل مارکیٹ, ٹیل اس واٹ آر دا انسٹرومنٹس آف منی مارکیٹ. تو ایٹ لیسٹ آپ کو منی مارکیٹ کے انسٹرومنٹس یہ ہیں کہ ٹریجری بلز, سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ, کمرشل پیپرز, انٹر بینک ٹرانسفر, یہ سب منی مارکیٹ ہے. کال اینڈ نوٹس منی مارکیٹ, رائٹ. سو first of all we see what is call or notice money market. The call or notice money market forms an important segment of Pakistan money market. یہ important segment ہے پاکستان money market کا. Call and notice money is the money borrowed or lent on demand for a very short period. Call or notice money is the money borrowed or lent. آپ borrow کرتے ہیں, یہ lend کرتے ہیں. Call or notice, borrow lend کرتے ہیں on demand for a very short period. Very short period کیا ہو سکتا ہے, ہمیں پتا ہے منی مارکیٹ کیا ہے, 1 day سے 1 year تک ہے یہ. So call and notice money is the money borrowed or lent on demand for a very short period. Clear? The call and notice money market forms an important segment of Pakistan money market. Call and notice money is the money borrowed or lent on demand for a very short period. When money is borrowed or lent for a day, it is known as call. ٹھیک ہے, اب کال اور نوٹس میں ڈفرنس دیکھ لیں. وین منی از بورڈ اور لینڈ فار اے ڈے, اٹ از نون ایز کال منی اوور نائٹ. انٹرویننگ ہالیڈیز اینڈ سیٹرڈیز آر ایکسکلوڈیڈ فار دس پرپز. ہالیڈیز اینڈ سیٹرڈیز آر ایکسکلوڈ ہوتے ہیں, اس میں انکلوڈ نہیں ہوتے. اٹ از منی بورڈ آن اے ڈے اینڈ ری پیڈ آن دی نیکسٹ ورکنگ ڈے. It is money borrowed on a day and repaid on the next working day. So when money is borrowed or lent for a day, it is known as call money. اور یہ لی جاتی ہے اور نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ واپس ہو جاتی ہے. When a money is borrowed or lent for more than a day, when money is borrowed or lent for more than a day and up to 14 days, it is called notice money. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ڈفرینس ضروری ہے آپ کو جاننا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ انسٹرومنٹ ہے. امپورٹنٹ انسٹرومنٹ آف پاکستان منی مارکیٹ کیا ہے, اور دی فالوئنگس. نمبر 1 کال نوٹس, کال اور کال منی مارکیٹ اور نوٹس منی مارکیٹ. کال / نوٹس منی مارکیٹ. کال میں آپ کو بتایا, کال میں وہ چیز آتی ہے جو اٹ از وین اے منی از بورڈ اور لینڈ فار اے ڈے. ایک دن کے لیے جو منی بورڈ یا لینڈ کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں کال منی, اوور نائٹ منی. ٹھیک ہے, اور جو چیز آپ کو وین منی از بورڈ اور لینڈ
for more than a day up to 14 days. When a money is borrowed or lent for more than a day and up to 14 days, it is called notice money. It is called notice money. No collateral security is required to cover these transactions. Participants in call or notice money market currently includes bank, primary dealers, development finance institutions, insurance companies. اس میں جو آپ کال ہے ایک دن کے لیے جو آپ لینڈنگ ہے بورنگ کرتے ہیں جسٹ فار اے ڈے, اور جو نوٹس ہے نوٹس منی مارکیٹ جس پہ آپ 1 day سے 14 days تک بورر اور لینڈ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی سیکورٹی آپ نہیں رکھتے. نو کولیٹرل سیکورٹی از ریکوائرڈ ٹو کور دیز ٹرانزیکشنز. پارٹیسپینٹ ان کال اور نوٹس منی مارکیٹ کرنٹلی انکلوڈ بینکس ہیں, پرائمری ڈیلرز ہیں, ڈیولپمنٹ فائنینس انسٹیٹیوشنز ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں. سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس, یہ کیا ہوتے ہیں؟ سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس. Certificate of deposit is a negotiable money market instrument issued in dematerialized form or a usance promissory note for funds deposited at a bank. Guidelines for issues of CDs, certificate deposits, are presently governed by various directives issued by the State Bank of Pakistan as amended from time to time. اب دیکھیں سرٹیفکیٹ ڈپازٹ از اے نیگوشیبل منی مارکیٹ انسٹرومنٹ. نیگوشیبل کیا تھا بھائی؟ نیگوشیبل منی مارکیٹ انسٹرومنٹ. جی شابش بتائیں, ہم نے آگے جا کے پڑھنا بھی ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس. تو کون بتائے گا نیگوشیبل منی؟ جی آپ تھرڈ فرام ہیڈ سر, آپ ہی نے ہاتھ کھڑا کیا نا, جس بتائیں. انڈورسیبل, ٹرانسفریبل, ویری گڈ. نیگوشیبل یہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں. سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ شارٹ ٹرم. پہلی بات ہے سرٹیفکیٹ کون سے سرٹیفکیٹ ہیں؟ یہ وہ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جو آپ 1 year سے 1 day سے 1 year تک از اے نیگوشیبل منی مارکیٹ انسٹرومنٹ. گائیڈ لائنس فار ایشوز آف سیریز آر پریزنٹلی گورنڈ بائی ویریس ڈائریکٹیوز ایشو بائی دی SBP. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے یہ ساری گائیڈ لائنس دیتا ہے کہ سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس پہ کیا گائیڈ لائنس ہیں, اور اس پہ امینڈمنٹس بھی لاتا ہے ٹائم ٹو ٹائم. جس طرح ہم نے کال اینڈ نوٹس پڑھا ہے, اور اسی طرح سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ ہے کہ سمپل ہے, اس میں پرومسری نوٹ فار فنڈس ڈپازٹ ایٹ اے بینک. یہ سب جو ہیں یہ سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس ہیں. سرٹیفکیٹ ڈپازٹس آر ایشوڈ بائی بینکس وین دی ڈپازٹس گروتھ از سلگش اینڈ کریڈٹ ڈیمانڈ از ہائی. ہاں جی. سو سرٹیفکیٹ ڈپازٹ جو ہے کون ایشو کرتا ہے؟ بینک ایشو کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب کریڈٹ ڈیمانڈ ہائی ہو. ٹھیک ہے, جب کریڈٹ ڈیمانڈ ہائی ہو جائے اور ڈپازٹ گروتھ ڈاؤن ہو, تو اس موقع پہ سرٹیفکیٹ ڈپازٹ ایشو کیا جاتا ہے کہ لوگ ڈپازٹ کرائیں اور ہم سے کریڈٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کو میٹ کرے بینک. They are generally considered high cost liabilities and bank have recourse to them only under tight liquidity conditions. اب دیکھیں یہ ایک important area ہے. They are generally considered high cost liabilities and bank have recourse to them only under the tight liquidity conditions. اب بینک کے اوپر لائبلٹی ہے. کیوں؟ بینک نے سرٹیفکیٹ ڈپازٹ ایشو کیا ہے اور پیسے لے لیے اور اس پہ زیادہ پروفٹ دے رہا ہے ویری ہائی ریٹ پہ. جب یہ پوزیشن ہوتی ہے تو دے آر جنرلی کنسیڈر ہائی کاسٹ لائبلٹیز, ہائی کاسٹ لائبلٹی ہیں, اینڈ بینک ہیو ریکورس ٹو دیم اونلی انڈر ٹائٹ لیکوڈیٹی کنڈیشن. سو اگر بینک فیل کرتے ہیں کہ یہ ٹائٹ ان کی لیکوڈیٹی پوزیشن ہو گئی ہے تو اس کو بینک ہیو ریکورسز ٹو دیم. تو سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس جو ہیں بڑے سیف ہوتے ہیں. جب بھی سرٹیفکیٹ ڈپازٹس بینک ایشو کرتا ہے, یہ کمپنی ایشو کرتی ہیں, لائک ہاٹ کیک چیزیں بک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بڑے سیکیورڈ ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس, اور اسی لیے ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے. جب سرٹیفکیٹ ڈپازٹ بینک ایشو کر رہا ہے
تو اس کا مطلب ہے بینک منی پیسہ جو ہے مارکیٹ سے اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بینک کیا کرے گا, پیپر ایشو کرے گا نا, سرٹیفکیٹ ڈپازٹ دے گا اور پیسے لے گا اور بعد میں اس پہ پروفٹ دے گا. تو مین ہے کہ بینک نے وہ پیسہ اٹھا لیا مارکیٹ سے. CDs آر ایشوڈ بائی بینکس وین دا deposit growth is sluggish and credit demand is high. They are generally considered high cost liabilities and bank have recourse to them only under tight liquidity conditions. Commercial paper کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کیا چیزیں؟ یہ انسٹرومنٹس ہیں. کون سے انسٹرومنٹس ہیں؟ منی مارکیٹ انسٹرومنٹس. Commercial papers refer to short term unsecured promissory notes normally issued by corporate companies with a high credit rating. Commercial paper جو ہے وہ ایک ہوتا ہے سیکیورڈ, ایک ہوتا ہے انسیکیورڈ. شارٹ ٹرم میں انسیکیورڈ نوٹ ہے, پرومسری نوٹ ہے, اور نارملی یہ بڑی کمپنی ایشو کرتی ہیں, اور وہ کمپنی ایشو کرتی ہیں جو جن کی ہائی کریڈٹ ریٹنگ ہو, اچھی کریڈٹ ریٹنگ ہو. لو کریڈٹ ریٹنگ والی کمپنیز یہ ایشو نہیں کر سکتی ہیں, نہ افورڈ کر سکتی ہیں. کمرشیل پیپرز ریفر ٹو شارٹ ٹرم انسیکیورڈ پرومسری نوٹس نارملی ایشوڈ بائی کارپوریٹ companies with a high credit rating. It is a note in evidence of the debt obligation of the issuer. It is a note in evidence of the debt obligation of the issuer. Commercial paper is again money market instrument. اور یہ اب کریڈٹ ریٹنگ میں خیال آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم کو ڈسکس کیا کریڈٹ ریٹنگس کیا ہوتی ہیں. اب ہر کمپنی کی کریڈٹ ریٹنگ ہے. ٹھیک ہے. کریڈٹ ریٹنگ کرتا کون ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے کریڈٹ ریٹنگ کون کرتا ہے؟ کریڈٹ ریٹنگ اس طرح کہ جو کمپنیز اسپیشلائز کمپنیز ہیں ڈیولپ کنٹریز میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی 1 or 2 کریڈٹ ریٹنگ کمپنیز آ گئی ہیں جو کمپنی کو اپنے جو ان کا ایک میکانزم ہے اس کے اندر انالیسس کرنی کمپنی کی کہ یہ ہائی ریٹنگ ہے, اے ہے, بی بی ہے, ریٹنگ دیتے ہیں. فار ایگزامپل بہت اچھی کمپنی ہے وہ اے 2 A's ہیں, دین اے, دین بی بی, دین بی سی, اس طرح جو کمرشیل پیپر کمپنیز ایشو کرتی ہیں نا. اب آپ کا ٹرسٹ اچھی کمپنیز پہ ہوگا جن کی کریڈٹ ریٹنگ ہائی ہوگی, وہی کمرشیل پیپر ایشو کر سکتی ہیں. لو کریڈٹ ریٹنگ کمپنی یا لو ریپیوٹیبل کمپنی کمرشیل پیپر ایشو نہیں کر سکتی. اگر ایسا ہوتا تو ہر کمپنی جس کو فنڈز کی ضرورت ہے, جس کو کیپٹل کی ضرورت ہے, وہ کمرشیل پیپر ایشو کر کے فنڈ ریز کر سکتی ہیں. فنڈ ریزنگ از ناٹ اے ایزی جاب. فنڈ ریزنگ فار کمپنیز از ناٹ اے ایزی جاب. ایون کمپنیز آر ویل اسٹیبلش بھی ہوں پھر بھی اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں. سو یہ جو کمرشیل پیپر ہے یہ کارپوریٹ کمپنیز ایشو کرتی ہیں, اور وہ بھی کون سی کمپنی؟ کارپوریٹ کمپنیز ود اے ہائی کریڈٹ ریٹنگ. اٹ از اے نوٹ ان ایویڈنس آف ڈیٹ obligation آف دی ایشوئر. سو یہ ڈیٹ obligation تو ایویڈنس کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ دیا ہوا ہے. کمرشیل پیپر از فریلی نیگوشیبل. یہ بھی جس طرح سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ از a negotiable money instrument. اسی طرح commercial paper is a freely negotiable by endorsement and delivery. The silent features of commercial papers are, commercial papers کے کیا features ہیں؟ The tangible net worth of the company as per the latest audit balance sheet is not less than 4 crore. The silent features of commercial papers کیا ہے کہ tangible net worth of the company as per the latest audited balance sheet is not less than 4 crore. Working capital of the company should not be less than 4 crore. یہ ایک فیچرز ہیں کہ وہ کون سی کمپنیز ہیں جو کمرشیل پیپرز ایشو کر سکتی ہیں. اس میں یہ کہ جو ٹینجیبل نیٹ ورتھ آف دا کمپنی ہے وہ 4 کروڑ سے لیس نہ ہو, اور ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ آف دا کمپنی شوڈ ناٹ بی لیس دین 4 کروڑ. تو ورکنگ کیپٹل بھی اس کا 4 کروڑ سے زیادہ نہ ہو, اور جو ٹینجیبل ایسٹس ہیں ان کی ورتھ 4 کروڑ سے کم نہ ہو. رائٹ. یہ سائلنٹ فیچرز ہیں کس کے؟ ایشو ایٹ اے ڈسکاؤنٹ ٹو اے فیس ویلیو. اوبیسلی کمرشیل پیپر جب ایشو ہوتے ہیں آپ اس کو ڈسکاؤنٹ پہ اگر ایشو کر رہے ہیں, فیس ویلیو 10 ہے اور آپ نے ڈسکاؤنٹ پہ 9 پہ ایشو کیا ہے. اٹریکٹ اسٹیمپ ڈیوٹی, اس میں اسٹیمپ ڈیوٹی نہیں ہوتی. کارپوریٹس آر الاؤڈ ٹو ایشو سی پی از اپ ٹو 100% آف دیئر فنڈ بیسڈ ورکنگ کیپٹل لمٹس. اچھا گڈ. جو کارپوریٹس ہیں وہ کتنے کمرشیل پیپرز ایشو کر سکتے ہیں؟ الاؤڈ ٹو ایشو کمرشیل پیپر از اپ ٹو 100% آف the funded best working capital limits. یہ فیچرز میں آتا ہے اس کے. It can be issued for
میچورٹیز بٹوین 15 days اینڈ لیس دین 1 year فرام دا ڈیٹ آف ایشو. اب آپ یہ دیکھیں جو کمرشل پیپرس کے فیچرز ہیں, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. کمرشل پیپر کے جو فیچرز ہیں وہ کیا ہیں, ویری امپورٹنٹ, کہ جو ٹینجیبل نیٹ ورتھ آف دا کمپنی ہے وہ ایز پر دی لیٹسٹ آڈیٹڈ بیلنس شیٹ از ناٹ لیس دین 4 crore. ٹھیک ہے, ورکنگ کیپٹل آف دی کمپنی شوڈ بی لیس دین 4 crore. یہ فیچرز ہیں اس کے. اور ایشوڈ ایٹ اے ڈسکاؤنٹ اور فیس ویلیو, اور اٹریکٹ اسٹیمپ ڈیوٹی, اس میں اسٹیمپ ڈیوٹی نہیں ہے. کارپوریٹس آر الاؤڈ ٹو ایشو کمرشل پیپرز اپ ٹو 100% آف دیئر فنڈیڈ بیس ورکنگ کیپٹل لمٹس. آپ کی ورکنگ کیپٹل کی لمٹ ہے, فار ایگزامپل آپ کی 20 lakh rupees ہے, آپ اس کی آر الاؤڈ ٹو ایشو سی پی اپ ٹو 100% آف 20 lakh. اس کے 100% جو آپ نے ورکنگ کیپٹل کو جتنے فنڈ بیس کیا ہوا ہے اسی لمٹ میں آپ نے اس کو ایشو کر سکتے ہیں کمرشل پیپرز کو. اس کی جو میچورٹی ہے کین بی ایشوڈ فار میچورٹی بٹوین 15 days اینڈ لیس دین 1 year فرام دی ڈیٹ آف ایشو. یہ جو کمرشل پیپرز میں نے آپ کو بتایا, کیا بتایا, وی ڈسکس کال اینڈ نوٹس منی مارکیٹ, یہ فائنینشیل منی مارکیٹ انسٹرومنٹس ہیں. وی ڈسکس سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس, وی ڈسکس کمرشل پیپر. اب انٹر بینک ٹرانسفر منی کیا ہوتا ہے, انٹر بینک ٹرانسفر منی اور ٹریجری بلز. لیٹس سی آئی ٹیل یو بریفلی ٹریجری بلز کیا ہوتے ہیں. ٹریجری بلز جو ہیں وہ سب سے پہلے انسیکیورڈ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ایشو کرتی ہے. ٹریجری بلز کو ہمیشہ کون ایشو کرتا ہے, گورنمنٹ ایشو کرتی ہے. اور ٹریجری بلز لائک اے ہاٹ کیک اس طرح سیل ہو جاتے ہیں. ٹریجری بلز سیلز لائک اے ہاٹ کیک, کیونکہ اور ویری فیو ٹائم گورنمنٹ جو ٹریجری بل ایشو کرتی ہے. جب بھی ٹریجری بلز ہیں ان کی وہ شارٹ ٹرم منی مارکیٹ میں آتے ہیں, اور ویری فیو ٹائمس کمپنیز ایشو کرتی ہیں. اور جب بھی ایشو کرتی ہیں ٹریجری بلز منی مارکیٹ میں, مارکیٹ سے ایک دم سیل ہو جاتے ہیں. اور گورنمنٹ کیوں کرتی ہیں, گورنمنٹ کو بھی فنڈ چاہیے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. گورنمنٹ پیسہ اٹھا رہی ہوتی ہے منی مارکیٹ سے اور شارٹ ٹرم پہ ہوتا ہے. اور بہت سے کمپنیز اسپیشلی جو لارج پینشن ٹرسٹ ہیں, یونٹ ٹرسٹ, پینشن ٹرسٹ, وہ ٹریجری بلز میں انویسٹمنٹ ضرور کرتے ہیں, رائٹ, کیونکہ یہ سیفسٹ موڈ آف انویسٹمنٹ ہے شارٹ ٹرم. ٹریجری بل از دا سیفسٹ موڈ آف انویسٹمنٹ ان شارٹ ٹرم. انٹر بینک ٹرانسفر منی کیا ہے, انٹر بینک ٹرانسفر منی, انٹر بینک کا مطلب ہے بینک ٹو بینک, بینک ٹو بینک. اس میں ون بینک ٹو ون بینک بھی ہے اور ون بینک ٹو ادر بینک بھی ہے. فار ایگزامپل آپ انٹر بینک ٹرانسفر منی کرتے ہیں, آپ کا بینک ہے بینک الفلا, بینک الفلا ٹو بینک الفلا اور بینک الفلا ٹو میزان بینک. ٹھیک ہے, انٹر بینک ٹرانسفر منی یہ بھی ایک فائنینشیل منی مارکیٹ انسٹرومنٹ ہے. important instrument of Pakistan money market are the following. So interbank transfer money, call, notice, money market period, treasury bills, certificate of deposits, commercial papers. اب یہ جو 5 منی مارکیٹ انسٹرومنٹس ہیں, یہ آپ کو تھوڑے سے اس پہ آپ ریسرچ کریں, اس پہ آپ کام کریں. اور بھی میں ایک دو دیکھ رہا ہوں جو جیسا بل آف ایکسچینج ہے وہ بھی منی مارکیٹ میں آ سکتا ہے. لیکن یہ جو سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس ہیں, کمرشیل پیپرز ہیں, یہ صرف ریپیوٹیبل کمپنیز اسپیشلی ایشو کر سکتی ہیں جن کی کریڈٹ ریٹنگ ہائی ہو. ہر کمپنی اٹھ کے کمرشیل پیپر ایشو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس یہ بینک ایشو کرتے ہیں اور یہ بھی بہت پاپولر ہیں اور ویری کوئکلی جو ہے یہ سیل ہو جاتے ہیں. ٹریجری بلز اگین گورنمنٹ ایشو کرتی ہے. ویری سیف انویسٹمنٹ, ویری ویری سیف انویسٹمنٹ. اینڈ انٹر بینک ٹرانسفر منی, یہ ون بینک ٹو اندر بینک آپ اپنے فنڈس ٹرانسفر کرتے ہیں, اور ون بینک ٹو اندر کمرشیل بینک, بینک ٹو بینک, سیم بینک, ود ان اے بینک اور اندر بینک. اور کال اور نوٹس منی مارکیٹ آپ نے دیکھا ہے, کال جو ہے وہ اوور نائٹ ٹو ون ڈے,
جسٹ 1 ڈے اس پہ, اور نوٹس جو ہے وہ 14 days منی مارکیٹ انویسٹمنٹ ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا جو لیکچر ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو منی مارکیٹ کے جو منی مارکیٹ کی جو ہم نے کی کمپوننٹس پڑھے ہیں, اسپیشلی منی مارکیٹ پرفارم 3 براڈ ہیڈس فنکشنز, جو یہ 3 فنکشنز آپ اس کو ریوائز کریں گے, رائٹ. اور اسپیشلی آپ یہ چیز دیکھیں گے, دیر آر 3 conditions required to fulfill the developing as well functioning money market. یہ 3 conditions ہیں نا, یہ آپ نے ضرور اچھے طریقے سے دیکھنی ہے. کیوں؟ یہ کنڈیشنز اگر میٹ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ منی مارکیٹ ویل فنکشننگ اور ڈیولپنگ نہیں ہے. اور میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دوں, اس میں ہے کہ بینک اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن مسٹ بی کمرشلی موٹیویٹیڈ ٹو رسپونڈ ٹو انسینٹیوز, ایکٹیولی مینیج رسک اینڈ میکسیمائز پروفٹ. تو جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی کمرشلی موٹیویٹیڈ ہونے چاہیے, کمرشلی, رائٹ. یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے, کمرشلی کا مطلب ہے کہ وہ رسک کو مینیج کر رہے ہیں اور پروفٹ جو ہے وہ ان کا ارن کر رہے ہیں, میکسیمائز پروفٹ. جب تک کمرشلی موٹیویٹیڈ نہیں ہوں گے بینکس اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن تو منی مارکیٹ جو ہے وہ فلورش نہیں کر رہی, منی مارکیٹ ویل فنکشننگ نہیں ہے. یہ فرسٹ ویری امپورٹنٹ کنڈیشن ہے اس کی. سیکنڈ ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ مسٹ شفٹ فرام ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ میتھڈ آف امپلیمنٹنگ مانیٹری پالیسی. ٹھیک ہے, سینٹرل بینک جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ اپنے آپ کو شفٹ کرے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میتھڈ آف امپلیمنٹنگ مانیٹری پالیسی. اینڈ لاسٹ ہے دا گورنمنٹ مسٹ ہیو اے گڈ میکینزم آف کیش مینجمنٹ. یہ امپورٹنٹ ہے, رائٹ, کہ گورنمنٹ کے آپ دیکھیں جہاں پہ لیس ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, کرپشن ہے, اور وہاں پہ گورنمنٹ کیسے کیش مینجمنٹ کرے. گورنمنٹ کے پاس سیورل سورسز ہیں جہاں سے فنڈز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, the government must have a good mechanism of cash management, thereby giving the central bank greater freedom in setting their operating procedures. اور اسی کے ساتھ جو سینٹرل بینکس کو گریٹر فریڈم ہو کہ وہ سیٹنگ دیئر آپریٹنگ پروسیجرز کو ان کو سیٹنگ دیئر آپریٹنگ پروسیجرز کو کرے, سیٹ کرے پروسیجرز کو. تو یہ جو اگر یہ 3 کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں, دیز کنڈیشنز 3 کنڈیشنز آر فلفلڈ, دس مینس money market is developing and well functioning. This means money market is developing and well functioning. The structure of money market ہے, تو structure of money market determines the types of instruments that are feasible for the conduct of monetary management. منی مارکیٹ ہوتا کیا موسٹ کنٹریز میں, وہ آپ کو پتا ہے کمرشل بینک, سینٹرل بینک, اسپیشلائز بینک, فائنانس کمپنی, مرچنڈائز بینک, انویسٹمنٹ ٹرسٹ, یہ سب منی میجر کمپوننٹس ہیں, میجر پارٹیسپینٹ ان دا منی مارکیٹ. پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ دا منی مارکیٹ از این انٹیگرل پارٹ آف دی اکانومی اینڈ پلیز اے وائٹل رول ان دی ڈیولپمنٹ آف دی اکانومی. اس میں آپ نے ان دی ایبسنس آف ویل ڈیولپڈ منی مارکیٹ دیز countries experience greater difficulty in pooling funds large enough to finance private enterprises. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا اسمال بزنسز جہاں پہ ڈیولپ نہیں ہو رہے, جہاں پہ اسمال بزنسز فلورش نہیں ہو رہے, جہاں پہ اسمال بزنس جو ہے وہ ان میں تیزی نہیں آ رہی, وہاں آپ دیکھ لیں منی مارکیٹ جو ہے وہ ویل مینیج نہیں ہے, ویل فنکشننگ نہیں ہے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اوکے, اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی انیشلی ٹوک initiative introduced financial sector reforms to make the money market broad based integrated. اور some of the important instruments کیا تھے, یہ important instruments ہیں. So آپ کو منی مارکیٹ کی امپورٹنس, منی مارکیٹ کے فنکشنز اور کی کمپوننٹس, ان کے بارے میں تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہے. اس کو آپ نے خود بیٹھ کے ریسرچ کرنی ہے, دیکھنا ہے, اینڈ دین آپ جو مین انسٹرومنٹس ہیں, امپورٹنٹ انسٹرومنٹس آف پاکستان منی مارکیٹ, وہ یہ ہیں. اور ان انسٹرومنٹس میں ہم نے ڈسکس کیا کال نوٹس منی مارکیٹ اینڈ سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ اور کمرشل پیپرس. آپ کو بتایا آئی جسٹ وربلی ڈسکس ود یو ٹریجری بلس. ٹھیک ہے, اس کے بہت سیف ہوتے ہیں اور بہت کم ملتے ہیں مارکیٹ میں, اور جب بھی آتے ہیں فوراً سیل ہو جاتے ہیں, اور ان کا ریٹ بھی بڑا ریزنیبل ہوتا ہے, اور گورنمنٹس ٹائم ٹو ٹائم ایشو کرتی ہیں انٹر بینک ٹرانسفر منی. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ ٹریجری بلز, انٹر بینک ٹرانسفر منی اینڈ بل آف ایکسچینج,
یہ جو ہیں یہ ان پہ آپ نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے. اور یو ول ڈیفینیٹلی ریوائز کال اور نوٹس منی مارکیٹ, سرٹیفکیٹڈ ڈپازٹ اور کمرشل پیپرس. ان کو ذرا اچھی طرح دیکھیں گے. جو بھی آپ کو پہلے بتایا کہ سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ جو ہیں یہ نیگوشیبل منی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, ایشوڈ اینڈ ڈیمیٹرلائز فرام اور یوز اینڈ پرومسی نوٹ فار فنڈس ڈپازٹ ایٹ اے بینک. گائیڈ لائنس of issue CDs are presently governed by various directives issued by the SBP as amended time to time. So CDs are issued by banks when the deposit growth is sluggish and credit demand is high. اس ٹائم پہ ہوتا ہے. They are generally considered high cost liabilities ہوتی ہیں and bank recourse to them only under the tight liquidity conditions. تو کمرشل پیپرز جو ہیں یہ وہ شارٹ ٹرم ہیں اور یہ normally issued by those companies which have a high credit rating. It is not evidence of the debt obligation of the issuer. So CP جو ہے وہ freely negotiable ہے اور by endorsement and delivery. تو اس کے فیچرز کیا ہیں؟ فیچرز ہیں کہ وہ the tangible net worth of the company as per the latest audit balance sheet is not less than 4 crore. جس کمپنی کے 4 crore سے لیس ایسٹس ہیں وہ CP ایشو نہیں کر سکتی. Working capital of the company should not be less than 4 crore. جس کا ورکنگ کیپٹل 4 crore سے نیچے ہے وہ CP ایشو نہیں کر سکتی, کمرشل پیپر ایشو نہیں کر سکتی. ایشو ایٹ اے ڈسکاؤنٹ ٹو فیس ویلیو, اوبیسلی ڈسکاؤنٹ پہ ذرا ایشو ہوتا ہے. اسٹیمپ ڈیوٹی اٹریکٹ کرتی ہے. اور کارپوریٹس آر الاؤڈ ٹو ایشو CP از اپ ٹو 100% آف دیئر فنڈ بیسڈ ورکنگ کیپٹل لمٹس. جو ورکنگ کیپٹل کی لمٹ ہے فار ایگزامپل وہ 100 ملین ہے تو 100 ملین کمرشل پیپر ایشو کر سکتی ہیں. 100% آف دیئر فنڈ بیسڈ ورکنگ کیپٹل can be issued for maturities between 15 days and less than 1 year from the date of issue. شارٹ ٹرم ہے اس لیے 15 دن سے لے کے یہ 1 سال تک ہو سکتا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں کمرشل پیپر, سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ, کال نوٹس منی مارکیٹ, ٹریجری بلز, انٹر بینک ٹرانسفرز اینڈ بل آف چینج, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے اس کو اور اچھی طرح دیکھنا ہے اور نیکسٹ کلاس میں اس کو آنسر کرنا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از آل فرام مائی سائڈ ٹوڈے. لیکچر ایٹ منی مارکیٹ اینڈ فائنینشیل سروسز. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے منی مارکیٹ کو دیکھا ہے کہ منی مارکیٹ کی امپورٹنس کیا ہے, منی مارکیٹ کو کون ریگولیٹ کرتا ہے, سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک آف پاکستان منی مارکیٹ میں کیا چیزیں, کون سے مین فنکشنز ہیں منی مارکیٹ کے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مین انسٹرومنٹس آف منی مارکیٹس کیا ہیں اور ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو آپ پلیز اس کو تھوڑا سا سیلف اسٹڈی کریں گے. یس, you will do your self study on money market. Particularly آپ نے اس چیزوں کے اوپر اسٹڈی کر کے آنا ہے. کس کے اوپر؟ مین امپورٹنٹ انسٹرومنٹ آف پاکستان منی مارکیٹ. یہ دس I want you to revise all 5 this. Okay, include bill of change, one thing. Second, conditions required to fulfill for developing as well as functioning money market, and last, definition of money market. So aapne define money market with examples, conditions, 3 conditions required to fulfill for developing as well as functioning money market, and last, instruments of money market. یہ 3 things میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ اس کو ریوائز کر کے آئیں گے. اگین آئی ریپیٹ, definition of money market, define money market in your own terms. Number 3, 3 conditions. Number 2, 3 conditions required to fulfill for developing as well as functioning money market, and last, instrument of money market. 5 instrument ہم نے دیکھیں, ان کو آپ دیکھ کے آئیں گے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے, یہی ہم نے آج ڈسکس کیا. اس کو ذرا آپ پلیز اپنے فارغ ٹائم میں ان کو آرام سے پڑھیں, تھوڑا سا اس کے اوپر لکھیں اور نیکسٹ کلاس میں تیار ہو کے آئیں. سو inshallah we'll meet in our next class. Okay, so don't forget your self study, your research and your group discussion is very very vital for you, not for this course, for all courses. ٹھیک ہے, اس کورس کے لیے بھی آپ کریں, لیکن میں ایڈوائز کروں گا جو بھی آپ کورس کر رہے ہیں یہ سیلف اسٹڈی اور پھر یہ ریسرچ اور پھر گروپ ڈسکشن ویری امپورٹنٹ. سو اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ انشاءاللہ وی ول میٹ ان آور نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.